لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا۔ محترم حضرات، یہ تھے قاری وجیہ الدین جلال کبیر نگری صاحب، جو بڑے ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے تو دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا سنی جائے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں سنی جائیں اور اس پر عمل کیا جائے۔ آئیے حضرات، اب آپ کو ضلع سدھارتھ نگر کے پوربی سرحد کی طرف لے جاتے ہیں۔ پوروی حصے کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے بنکے گاؤں۔ یہ گاؤں بڑا ہی سرسبز و شاداب ہے، بڑی ہریالی ہے۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے ایک سرچشمہ ابالا، ایک منبع پھوٹا، جس سرچشمے کو ہم مدرسہ اسلامیہ بیت العلوم بنکے گاؤں کے نام سے جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسہ تقریباً 65 سال سے علوم دینیا کے پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہے اور علاقے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس مدرسے سے، اس مرکز سے تعلق رکھنے والے میں ایک بڑے ہی موقر استاذ حضرت مفتی محفوظ الرحمان صاحب مدد ذلہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان جلیلہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ یہ یاد رہے کہ حضرت مفتی صاحب بنکے گاؤں کے اندر استاد تفسیر، فقہ اور حدیث ہیں۔ وہ وہاں بچوں کو تفسیر کی، فقہ کی، مسئلے مسائل کی اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیان بڑا اچھا، بڑا عمدہ کرتے ہیں۔ کریم عاجز صاحب نے کہا ہے کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کے اندر وہ خوبی رکھی ہے، آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے،
اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، اور ہونٹوں سے اس کو میں چوما بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ حضرات سکون سے بیٹھیں، افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائیں۔ ابھی آپ لوگوں کو اکابر علماء کرام کے بیان سے مستفیض ہونا ہے۔ صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ کر کے اپنی جگہ لے لیں گے، اور آپ لوگ اکابر علماء کرام کے بیان سے مستفیض ہوں گے۔ حضرات گرامی، آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل اسلام اور اہل ایمان موجود ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہیں، تو بعض لوگ یوں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم پریشان حال ہیں، اور بعض لوگ تو یوں جواب دیتے ہیں کہ حکومت میں ہماری حصے داری نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پریشان حال ہیں، اور بعض ناعاقبت اندیش اور بدقسمت لوگ یوں جواب دے دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اس وجہ سے پریشان حال ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غمگین نہ ہو، تم اپنے آپ کو پست ہمت نہ بناؤ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر سچا پکا ایمان ہونا چاہیے، تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین والا ہونا چاہیے، پورا کامل یقین ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، وہ ایمان جو آج ہمارے پاس کسی بھی شکل میں موجود ہے، یہی ایمان صحابہ کرام کے پاس بھی موجود تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصر کا علاقہ فتح ہو گیا۔ مصر کا علاقہ فتح ہونے کے بعد وہاں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مقرر کیا۔ وہاں مقرر کرنے کے بعد وہاں ایک دریا تھا، دریائے نیل، وہ ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا، وہ دریا ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا۔ خشک ہو جانے کے بعد اس کے اندر ایک کنواری لڑکی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، قربان کر دیا جاتا تھا تو اس کا پانی آتا تھا، ورنہ پانی اس کا بند ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت گرامی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کو جب وہاں پر گورنر مقرر کیا گیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ایسا ہے جتنے بھی رسومات ہیں جاہلیت کے جو رسومات ہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کسی بے قصور اور بے گناہ عورت کو، بے گناہ لڑکی کو، ایک کنواری لڑکی کو بنا سور کر کے اس کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن جب وہ پانی خشک ہونے لگا، پانی خشک ہونے کے بالکل قریب ہو گیا اور پورے مصر کا علاقہ، ان کی کھیتی باڑی اور پورا باغ اسی پانی کے ذریعے سینچا جاتا تھا، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پانی ختم ہو جائے گا۔ جب پانی ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور بھوکوں مرنے لگیں گے۔ حضرت گرامی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر کسی لڑکی کو، کسی دوشیزہ کو، کسی کنواری کو اس کے اندر قربان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پریشان ہو رہے ہیں۔ اب پریشانی کی حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، ان کے پاس خط لکھا۔ اس خط کے اندر یہ بات لکھی کہ امیر المؤمنین، یہاں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں تو قحط سالی ہو جائے گی، اور یوں معلوم ہوتا ہے دریا خشک ہو جائے گا اور پورے علاقے کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی، پورے شہر کے اندر پانی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو کوئی بہت زیادہ جملہ اور قرآن کی آیت اور حدیث پاک اور اس میں اعظم وغیرہ لکھ کر کے نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، ایک کاغذ کا پرزہ لیا اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر یہ لکھ کر کے یہ دے دیا کہ جاؤ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس دریا کے اندر ڈال دو، اور دریا کے اندر ڈال دو۔ اور جیسے ہی اس دریا کے اندر وہ پرزہ اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالا گیا، فوراً پانی ابال مارنے لگا۔ پانی کے اندر جو کمی آ رہی تھی وہ فوراً واپس آ گیا۔ پانی نہ سوکھا پھر کبھی دریا کا پانی بھیٹ لینے کو، نہ سوکھا پھر کبھی دریا کا پانی بھیٹ لینے کو، لکھا خط نیل کو ایسا عمر فاروق اعظم نے۔ حضرات گرامی، اس کے اندر کوئی اسم اعظم، کوئی قرآن کی آیت اور اس طریقے سے کوئی بہت اہم چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا ہے، ورنہ مجھے تیری پانی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پانی کی ہم سب کو ضرورت نہیں، تو خشک ہو جائے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، حضرات گرامی، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا ان کے اندر جو چیز موجود تھی وہ خدا کے اوپر کامل یقین تھا، مکمل ایمان والے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے اوپر یہ یقین تھا۔ اسی اللہ کے اوپر ایمان کی بدولت اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ یہی ایمان ہمارے پاس بھی موجود ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنے اندر وہ ایمان اوپر لا سکتے ہیں اور غالب آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہے، ایمان کے بڑھانے اور ایمان کے اس طریقے کا نمونہ ایک نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ جنگل میں جا رہے تھے، راستے میں قافلہ سے بھٹک کر کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہاں یہ دیکھتے ہیں اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد اب یہ سوچتے ہیں کہ کہیں آ کر کے کوئی شیر، کوئی درندہ، کوئی چیر پھاڑ کھانے والا جانور آ جائے اور ہم کو لقمہ اجل نہ بنا جائے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں اب یہ ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، ہم اور آپ ہوتے تو بالکل پریشان ہو جاتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کی طرف آ رہا ہے، ایک شیر آ رہا ہے۔ جب وہ شیر ان کی طرف بڑھ رہا ہے انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اے شیر، ہم کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہیں، اگر تو مجھے تکلیف پہنچائے گا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کر دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شیر ان کے پاس آہستہ آہستہ آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔
بیٹھنے کے بعد اپنے دم اور اپنے پونچھ سے اشارہ کرتا ہے کہ آپ میرے پیٹھ پر بیٹھ جائیں. چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں, پشت پر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ شیر ان کو وہاں سے سواری دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سفینہ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول, وہ شیر ہماری طرف جنگل میں نکل کر آ رہا تھا, میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اس کو تکلیف پہنچائے گا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کر دوں گا. چنانچہ اس نے مجھ کو سواری دی اور دم کے ذریعے اشارہ کیا, میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور یہاں آپ کی مجلس میں پہنچ گیا. حضرات گرامی, یہ ایمان کی دولت تھی, یہ ایمان کی طاقت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہونے کی دلیل. حضرات گرامی, لہذا معلوم یہ ہوا, ان واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری پستی کی وجہ اور پریشان ہونے کی وجہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. لہذا جن لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایمان والے نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے, تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے, یہ بالکل غلط خیال ہے. حضرات گرامی, آئیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتا دوں کہ آج پوری دنیا کے اندر, صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں, کیوں پریشان؟ غور کرنے کے بعد دو وجہ سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک, آپس میں اختلاف و انتشار ہے. نمبر دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے. یہ دونوں وجہ ایسی ہیں کہ اگر ان کو مکمل طریقے پر اختیار کر لیا جائے تو ہمارے پستی بالکل ختم ہو جائے گی. ہماری جو انحطاط ہے, مسلمان دبے جا رہے ہیں, یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کو بھی عقل کی دولت سے نوازا ہے, وہ اس بات کو اچھے طریقے پر جانتا ہے کہ کسی بھی قوم کا آپس میں اختلاف و انتشار کرنا, آپس میں دست و گریباں ہونا اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا, وہ اختلاف مسلک کی بنیاد پر ہو, مشرب کی بنیاد پر ہو, عہدے کی بنیاد پر ہو, وجاہت کی بنیاد پر ہو, یا کسی بنیاد پر اختلاف ہو, غرض اختلاف کسی بھی بنیاد پر ہو, وہ امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض ہوا کرتا ہے. ان اقتل ادباء المسلمین داء الاختلاف, یقیناً مسلمانوں کا سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض اگر کوئی ہے تو آپس میں اختلاف و انتشار. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, ان اول هذه الامه خيارهم واخر هذه الامه شرارهم مختلفين متفرقين. اس امت کے پہلا گروہ, اس امت کے پہلے لوگ, اس امت کے شروع کے لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہوں گے, دکھ درد میں شریک ہونے والے ہوں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں گے, اتفاق پیدا کرنے والے ہوں گے. اور اس امت کا پچھلا گروہ, اس امت کا قیامت کے قریب آنے والے لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو آپس میں اختلاف و انتشار کریں گے, اور اس طریقے پر ان کا انجام یہ ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے منظر نامے پر ان کی حقیقت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی باقی نہیں رہے گی. حضرات گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے محسن اعظم ہیں, اس امت پر کئی ہزار احسانات کرنے والے ہیں, اور عظیم احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزارنے کے بعد, تقریباً 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچتے.
سفر کے مہینے میں ہجرت کرتے ہیں اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے اندر دو قبیلے اس طریقے پر موجود تھے جن کا آپس میں اختلاف ہمیشہ چلا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے اندر کئی سالوں سے اختلافات چلا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھیں، نہ جانے کتنی عورتیں، نہ جانے کتنے اولاد بے سہارا ہو جایا کرتے تھے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے، اور اس طریقے پر خانہ جنگی چلا کرتی تھی۔ جب اس قبیلے نے دیکھا کہ وہ قبیلہ کمزور ہو گیا، اس پر چڑھائی کر دیا، اور جب اس قبیلے نے دیکھا کہ یہ قبیلہ کمزور ہو گیا، اس پر چڑھائی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جاتے ہیں، ان دونوں قبیلوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، تو یہی دونوں قبیلے انصار مدینہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں اختلاف و انتشار پیدا نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہا کرتے تھے، آپس میں اختلاف کرتے تھے اور انتشار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس وہاں سے نکال لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وہاں سے بچا لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم آگ کے بالکل گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وہاں سے بچا لیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا، ان کے درمیان الفت قائم کر دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے خزانے، دنیا کے ساری دولت اور دنیا کے سارے مال جتنے دنیا کے اندر موجود ہیں اس بات پر خرچ کر دیے جاتے کہ ان کے درمیان الفت قائم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے اور جوڑ پیدا ہو جائے، تو بھی ان کے درمیان الفت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔ یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی یہی تعلیم دی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے نبیو، آپس میں اختلاف و انتشار نہ کرو اور تم پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اور آگے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، اس امت کے اندر اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نئی رانی رہے باقی، نہ تو رانی نہ افغانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ حضرات گرامی، یہ پہلی چیز تھی آپس میں اختلاف و انتشار، اس وجہ سے مسلمان پوری دنیا کے اندر تباہ و برباد ہیں اور دبے ہوئے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ نمونہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص طبقے کا، کسی خاص علاقے کا اور کسی خاص طریقے پر ان کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا، نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اگر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اگر کوئی باپ ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم اپنے اولاد کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کیا کرتے تھے، اسی طریقے پر اس کو چلنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شوہر ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے، اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر خرید و فروخت کیا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کو یہی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر نماز ادا کی۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر زندگی کے اندر جتنے بھی طریقے اور جتنے بھی وجہ ہو سکتی ہیں، جتنے بھی دستور ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرات گرامی، آج پوری دنیا کے اندر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بھرا جا چکا ہے کہ اسلام تو مار دھاڑ کا مذہب ہے، اسلام تو مار دھاڑ کا مذہب ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام کے اندر تو پیار ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی جو مومن نہیں ہے بلکہ وہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ دیکھتا، وہ پلان بنا کے اور طرح طرح سے دلوں کے اندر خیال یہ لے کر کے آیا ہوا ہے کہ آج تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا، وہاں پہنچنے کے بعد یہ دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور رات ہو جاتی ہے تو اس کو سونے کے لیے بستر بھی لگا دیتے ہیں، بستر بھی لگا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات میں یہ پلان بنا کے آیا ہوا ہے، رات یہ دماغ میں لے کر کے آیا ہوا ہے کہ رات میں ہم بستر پر غلاظت کر دیں گے اور گندگی کر دیں گے، اور صبح ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے یہاں سے ہم چلے جائیں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر وہ اس طریقے پر غلاظت اور گندگی کر دیتا ہے۔ گندگی کر دینے کے بعد صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہاں سے چلا گیا، جانے کے بعد کچھ دور وہاں پہنچتا ہے۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا، اس زمانے کا چلن یہ تھا کہ تلوار لوگ اپنے ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ کچھ دور گیا تو اس کو خیال یہ آیا کہ ہم تو تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی پر بھول کر چلے آئے۔ چنانچہ وہ وہاں سے یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم واپس جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول اسی تلوار کے ذریعے ہماری گردن مار دیں اور ہم کو تکلیف پہنچائے اور طرح طرح سے پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ یہ سوچ رہا تھا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر واپس نہ جائیں تو اپنی تلوار ہماری چھوٹ جائے۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے وہاں سے واپس جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتا ہے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقدس ہاتھوں سے، اپنے ان دستے مبارک سے اس کی غلاظت کو دھل رہے ہیں۔ خادم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیجئے، بستر ہم کو دے دیجئے، ہم دھل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بتلاؤ وہ مہمان کس کا تھا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا، خادم نے کہا کہ مہمان تو آپ ہی کا تھا، کہا جب مہمان ہمارا تھا تو ہم ہی گندگی بھی صاف کریں گے۔ چنانچہ وہ جب پہنچتا ہے اس حالت میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلاظت کو اپنے ان بابرکت ہاتھوں سے دھل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ، وہ تو یہ سوچ رہا تھا، ذہن میں یہ لیے ہوا تھا کہ ابھی تو ہماری گردن اڑا دی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ تلوار اٹھاتے ہیں اور پیار و محبت کے ساتھ اس کو ہاتھ میں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شاید تم تلوار بھول گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پکڑایا تلوار، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، یہ تلوار بھی آپ کی ہے اور یہ غلام بھی آپ کے قدموں میں گر پڑا ہے، لہذا آپ اگر چاہیں تو ہم کو آزاد کر دیں، اگر چاہیں تو ہم کو مار ڈالیں، اور اگر چاہیں تو غلام بنا کر رکھ لیں۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ غیروں کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ اس طریقے پر رہا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے، اس واقعے کے اندر صاف طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ بہترین اخلاق والے ہیں، ان اخلاق کے بہترین طریقے پر ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام کا اخلاق بھی بالکل اسی طریقے پر ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مشرف پہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اسلام کا کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ایمان میں تو داخل ہو گئے، لیکن ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے جس پر ہم عمل کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 9 نصیحتیں کی تھی، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 نصیحتیں کی تھی۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت، اسی کو ہم آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی، وہ نصیحت تھی لا تسبن احدا، کہ تم کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کی وجہ سے دوسروں کا دل چھلنی ہو جائے، تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، تمہاری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے جس سے دوسروں لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ علماء کرام نے بیان کیا کہ اس روایت کے اندر اور اس ٹکڑے کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی قید نہیں لگائی، مومن کی قید نہیں لگائی، مسلم کی قید نہیں لگائی، بلکہ یوں فرمایا لا تسبن احدا، کہ تم کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، اور بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس روایت کے اندر انسان کی بھی قید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ یہی بالکل اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ بیان کرنے والے صحابہ کرام کیا بیان فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کی زبان سے کبھی جان بوجھ کر کوئی ایسا جملہ نکلا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور نہ ہی بھولے میں کبھی ایسا جملہ نکلا جس سے دوسروں کا دل چھلنی ہو جائے۔ صحابی یہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ اپنے شاگردوں سے، جو ان کے شاگرد تابعین حضرات، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آخری عمر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا، ایک دم آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اس وقت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر میں نے کتنا عمل کیا، لا تسبن احدا والی جو روایت ہے، اس ٹکڑے پر ہم نے کتنا عمل کیا، وہ بیان فرماتے ہیں فما سببت بعد ذلك حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، کہ اس کے بعد سے، یعنی جس وقت سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک، یعنی بڑھاپے کی عمر تک، نہ میں نے کسی آزاد انسان کو برا بھلا کہا، اور نہ ہی کسی غلام کو برا بھلا کہا، اور نہ کسی بکری کو برا بھلا کہا، اور نہ کسی اونٹ کو برا بھلا کہا۔ یہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے پر اس حدیث پر عمل کیا۔ بالکل یہی اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام صحابہ کرام کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کے کردار کو پڑھیں، صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھیں اور چلن کو دیکھیں اور اپنے برادر وطن کے پاس پہنچائیں، تو وہ جانیں گے کہ اسلام مذہب کیسا ہے۔ اسلام تو محبت کا مذہب ہے۔ حضرات گرامی، بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چند پہ جھولو، پر ایک سخن بند عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو